السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کریں گے بیسیکلی ڈسپلن پہ، اور ڈسپلن اور پنشمنٹ کے فرق کو آپ نے سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے پاس اتنی ریسرچز کیوں نہیں ہوتی، ہمارے پاس اتنی انوینشنز اور ڈسکوریز کیوں نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے لوگوں کے اندر کریٹیو آئیڈیاز نہیں ہیں؟ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت سے جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں ان کے مقابلے میں اتنا پیچھے کیوں ہیں؟ ہمارے کئی بچے یہاں سے پڑھ کے جب باہر کے ممالک میں جاتے ہیں تو کیا کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں کام، لیکن یہاں رہتے ہوئے کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ہم پیچھے سے پیچھے رہتے ہیں؟ کیا وہی بات ہے کہ مینٹلی کیپیسٹی نہیں ہے، آئی کیو لو ہے، برین ہمارے چھوٹے ہیں؟ ریزنز کو سمجھنے کی اگر ہم کوشش کریں تو اور چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ریزن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے لوگوں میں کانفیڈنس کی کمی ہے۔ ہم لوگ اس طریقے کے سسٹم میں براٹ اپ ہیں جہاں پر ہمیں سپریس کیا جاتا ہے، ہر وقت دبایا جاتا ہے، ہر چیز کو نو سے سٹارٹ کیا جاتا ہے، ہر چیز پہ مطلب یعنی جسے کہتے ہیں کوئی چیز ٹرائی کرنے کی، سیکھنے کی نہیں یا تو کوشش نہیں کی جاتی، اور ہر شخص اس معاملے میں گھبراتا ہے۔ مجھے خود پتہ ہے کہ ابھی جب ہماری یہ آن لائن سارے سلسلے شروع ہوئے تو رمضان کی بات ہے کہ میری اپنی 2-3 بہت ہی ٹیلنٹڈ ٹیچرز ہیں، مطلب بلکہ وہ ٹرینرز ہیں، اتنے بڑے بڑے فورمز پہ جا کے سیشن لیتی ہیں، تو انہوں نے مجھ سے ان میں سے ایک نے مجھے کہا کہ اگر تم کچھ رمضان میں نہیں کری تو میں کر دیتی ہوں۔ میں نے کہا ہاں ضرور تم کر دو، اچھی بات ہے، میں کچھ اور ایکٹیویٹیز کروا رہی ہوں تو اچھا ہے، بچوں کے لیے بھی کوئی کلاس ہو جائے گی۔ تو ان میں سے ایک بالکل تیار نہ ہو، کسی نے مجھے کہا کہ وہ تو تیار ہی نہیں ہو رہی پڑھانے کے لیے۔ میں نے کہا دیکھو وہ انسان ہے جو کہ اتنے بڑے بڑے سیشنز لیتی ہے، 1000 لوگ بھی بیٹھے ہوں تو وہ اتنا اچھا کرواتی ہے، کیا وجہ ہے کیوں نہیں تیار ہو رہی؟ تو اس کو ٹیکنالوجی سے ڈر لگ رہا تھا، نئی چیز ٹرائی کرنے سے ڈر لگ رہا تھا، کانفیڈنس نہیں اس کا آ رہا تھا۔ تو ایک آپشن ہمارے پاس یہ تھی کہ ہم اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے کہ چلو نہیں وہ کرنا چاہتی کوئی اور کر لے، یا جو کرنا چاہ رہا ہے صرف وہ کر لے، اور ایک آپشن یہ تھی کہ اس اپرچونٹی سے اس کو سکھایا جائے۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم دوسرے انسان کو سیکھنے نہیں دیتے۔ انسان کو ہمیشہ وسعت قلب کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے اور لوگوں کو سیکھنے کا موقع دینا چاہیے۔ تو یہ جو کانفیڈنس کی کمی ہے یہ اور دبانا، سپریس کرنا، یہ ہماری گھٹی میں آ چکا ہوا ہے، اور یہ ساری چیزیں بچپن سے چلتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں بھی ہزارہ مثالیں ہوں گی اپنے ارد گرد لوگوں کی جو آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے بہت ٹیلنٹڈ ہے لیکن آگے نہیں آتے، کام نہیں کرتے، ان کے اندر اعتماد نہیں ہوتا، یا کوئی نہ کوئی ان کو دبا رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو دبانے والے ہیں انہوں نے بھی وہ صحیح طریقے نہیں سیکھے۔ میں تو اپنے سامنے ہمیشہ مثال اپنی استاد کی رکھتی ہوں۔ میرا اور میری استاد کا جو کہ ایک اسکالر ہیں کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن کتنی ہی جگہوں پر میں نے ان کے سامنے کوئی چیز ڈیلیور کی اور انہوں نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ نہیں کرو، انہوں نے ہمیشہ مجھے موقع دیا، اور مجھے پتا ہوتا تھا میں یہاں پہ کیا کیا غلطیاں کر رہی ہوں۔ یعنی یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ مینٹورشپ میں ایز اے ٹیچر بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو کانفیڈنس دیں، کسی کو سپریس نہ کریں۔ تو ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے بائی لارج، یہ پیرنٹس بھی کر رہے ہیں اور یہ اساتذہ بھی کر رہے ہیں، ہم بچوں کو سزا دیتے ہیں، ہم بچوں کو بھی لٹل کرتے ہیں، تم نہیں کر سکتے، تمہیں نہیں آتا، تمہارا دماغ نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، ہم ان پہ شاؤٹ کرتے ہیں، اور جب ہم ان کو پڑھاتے ہیں ہم ان کو اتنا بور کرتے ہیں، وہ بیچارے تڑپ تڑپ کے رہ جاتے ہیں۔ میں خود کئی سیشنز میں اگر کہیں بیٹھی ہوں اور کوئی ٹیچر پڑھا رہی ہے، اس کی ماڈیولیشن نہیں ہے، اس کی آواز کا اتار چڑھاؤ نہیں ہے، اس کی باڈی لینگویج نہیں ہے، اس کے ایکسپریشنز نہیں ہیں، بس وہ ایک عام زبان میں کہتے ہیں مونوٹون، فلیٹ طریقے سے پڑھاتی جا رہی ہے، بچے کتنا بیچارہ ان کا سٹیمنا ہے کہ وہ پھر سنتے ہیں۔ پھر ہماری بہت انڈیو قسم کی ایکسپیکٹیشنز ان بچوں سے ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ پن ڈراپ سائلنس۔ مثلا آپ سوچیں نا ذرا، جیسے میں نے آپ کو رولز میں بھی بتایا تھا کہ اگر آپ سب سٹاف روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی آپ کو کرا رہی ہوں اور میں آپ سے کہتی ہوں کہ میں ذرا 5 منٹ میں آتی ہوں،
اور کوئی اور آپ کے کلاس روم آپ کے اسٹاف روم کے باہر سے گزرے اور وہاں پہ پن ڈراپ سائلنس ہو, کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا, تو کیا کہا جائے گا؟ کیا لوگ کہیں گے؟ گزرتا ہوا انسان کیا سمجھے گا؟ یہ نارمل ہے کہ ایب نارمل لوگ ہیں؟ وہ یہی کہیں گے کہ آپ ایب نارمل لوگ ہیں, کہ بھئی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک جگہ بیٹھے اور آپس میں بات بھی نہیں کر رہے. لیکن ہم بچوں کے ساتھ ایسی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ جی پن ڈراپ سائلنس ہونا چاہیے. ہمیں ان کو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن دینی ہوتی ہے کہ وہی جیسے آپ کو رولز میں نے بتایا کہ آپ کی آواز کلاس سے باہر نہ جائے, آپ کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو جو ڈسرپٹیو ہو, جو کسی کو تنگ کرے. نہ ہم ان کو ہلنے دیتے ہیں, نہ ہم ان کو مسکرانے دیتے ہیں, نہ ہم ان کو آپس میں کوئی بات کرنے دیتے ہیں. پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا جو کام ہے وہ کریں. تو یہاں سے پہلے نا ہم فرق سمجھیں گے, کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ پنشمنٹ کو اور ڈسپلن کو مکس کرتے ہیں. اگر ان کو کہا جائے کہ پنشمنٹ الگ چیز ہے اور ڈسپلن الگ چیز ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ان میں فرق کیا ہے, اور وہ اسی وجہ سے وہ اس کنفیوژن میں غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کو مس ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. پنشمنٹ کو اگر دیکھا جائے تو اس کو کہتے ہیں پرپز فل انفلکشن آف باڈیلی پین اور ڈسکمفرٹ بائی این آفیشل in the educational system upon a student as a penalty for unacceptable behavior. اب اس کو تھوڑا سا ڈی کوڈ کر کے سمجھ بھی لیتے ہیں. پرپزفل انفلکشن ہے یعنی آپ نے خود سے فیصلہ کر کے کیا کہ جب تک اس کو ایک لگاؤ نہ یہ سیدھا نہیں ہوتا, اس کو آپ نے کسی قسم کی ڈسکمفرٹ دی, اس کو تنگ کیا, اس کو کہا یہ کونے میں کھڑا ہوتا ہے نا, اس کو میں بریک روکوں گی نا اور یہاں پہ کھڑا رکھوں گی نا, اور اس کو میں ذرا ایک لگاؤں گی نا پھر یہ سیدھا ہوگا. اس کو تکلیف ہوگی, اس کو درد ہوگی, ایک تھپڑ پڑے گا اور تھپڑ بھی ایسا پڑے گا کہ اسے پتہ چلے, اس کو سٹک سے ہاتھ پہ مارا جائے گا تو اسے سمجھ آئے گی. اور ایجوکیشن سسٹم میں ایک آفیشیل لیول پہ یہ کیا جا رہا ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ, اور وہ اس کو پینلٹی دی جا رہی ہے. کس وجہ سے؟ جو بھی اس کا بیہیویئر تھا وہ ان ایکسیپٹیبل تھا. اس وجہ سے میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی کلیریفائی کر دوں, میں اچھے سے اچھے اسکولز میں گئی ہوں, اور جب میں ایڈمنسٹریشن سے بات کرتی ہوں, سینئر سٹاف سے بات کرتی ہوں, وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں پر پنشمنٹ کی اجازت ہی نہیں ہے. لیکن اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہر سسٹم میں جن کو یہ کانسیپٹس نہیں پتا جو میں سکھا رہی ہوں, لیکن ان کو صرف یہ کہہ دیا گیا کہ پنش نہیں کرنا, مارنا نہیں ہے, لیکن ان کو ڈسپلن نہیں کرنا آتا, تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے لوپ ہول نکال کر پنش کرتے ہیں. اور وہ آفیشیل لوگ جو ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی جو سینئر بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ پنشمنٹس کیسے ہو رہی ہوتی ہیں. بیسیکلی پنشمنٹ کا اگر آپ دیکھیں, سزا کا ڈکشنری میننگ دیکھیں تو اس کا اذیت دینا, کسی کو سفر کروانا, کسی کو ہارڈ شپ دینا, کسی کو مشکل میں ڈال دینا, یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے میننگ میں آتی ہیں پنشمنٹ کے. اب پنشمنٹس کی ٹائپ سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیسے کیسے ہو جاتا ہے. تھپڑ لگانا, چلتے پھرتے ٹیچر جو ہوتی ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں اور آپ کلاس روم میں موو اراؤنڈ کر رہی ہیں اور کوئی بچہ اٹینٹیو نہیں ہے تو اس کو بیک پہ زور سے ایک لگا دی, سر پہ لگا دی. سر پہ تو بہت ٹیچرز لگاتی ہیں. 6th گریڈ آن ورڈ یوزلی جو میل ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو کافی ٹھیک ٹھاک لگا دیتے ہیں, مار دیتے ہیں. اور اگر کوئی پیرنٹ آ جائے, میرے جیسا پیرنٹ تو ضرور جاتا ہے, وہ آ جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے مذاق میں اس کی کمر پہ ایسے ہی مارا تھا. اور باقاعدہ اس کی جو ورٹیبرل کالم ہوتا ہے اس پہ ایک زور سے ہٹ جاتی ہے. کک کرنا, دھکا دے دینا, شو کرنا, شیک کرنا, چوک کرنے تک کے واقعات ایسے ملتے ہیں, اور اس کو دیوار کے اوپر زور سے اس کو گرا دینا. یہ بھی دیکھ لیں ٹائپ آف پنشمنٹ میں کیا ہے, ڈینائنگ باتھ روم پریویلیجز, یعنی کہنا اچھا یہ نا بیٹھ کے آرام سے سنتا نہیں. اب وہ بچہ آپ کے پاس آ گیا, ٹیچر مجھے پیاس لگ رہی ہے, مجھے پانی پینا ہے, یا ٹیچر مجھے باتھ روم جانا, اس کی نیڈ ہے باتھ روم جانے کی, تو ٹیچر کہتی ہے اب نہیں میں نے اس کو جانے دینا, آج نہیں, بیٹھ جاؤ تم, اب میری کلاس میں تم اٹھ کے جانے کا نام تو لو. کیوں؟ یہ صرف آپ کو ایک ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر نظر آیا. اب آپ نے کہا کہ میں اس کو اذیت دوں, اس کو ذرا مشکل میں ڈالوں, اس کو ذرا سیدھا کروں. کیونکہ جب بھی کوئی ٹیچر یہ جملہ بھی استعمال کرتی ہے کہ میں اس کو سیدھا کرتی ہوں, مجھے اس کو سیدھا کرنا آتا ہے, ماؤں کے سامنے کہتی ہیں, میں نے PTM میں سنا ہے, مجھے اتنی سخت حیرت ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا ایسی باتوں پہ
جان نکل جاتی ہے مجھے لگتا ہے میرا سانس نہیں مجھے آ رہا کہ ٹیچر اگر بتا رہی ہے ماں باپ کو کہ جی آپ کا بچہ یہ نہیں کرتا یا یہ غلط کرتا ہے، تو ماں باپ غصے سے بچے کو دیکھتے ہیں جو ساتھ لایا ہوتا ہے، اور ٹیچر کہتی ہے میں ویسے نا سختی کرنا چاہوں تو کر سکتی ہوں، اور اماں ابا بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں، اس کو پلیٹ میں حاضر کرتے ہیں، ڈش میں حاضر کرتے ہیں ٹیچر کو، کہتے ہیں بالکل جی آپ کریں سختی، جتنی سختی کرنی ہے کریں، اور ٹیچر بڑے فخر سے کہتی ہے مجھے تو لائسنس مل گیا، کہتی ہے آپ بھی گھر میں سختی کریں، یعنی گھر میں آپ سزا دیں اور اسکول میں جو بیٹھی ہوئی ہوں سزا دینے کے لیے میں اس کو سیدھا کروں گی۔ لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے، نہ وہ بچہ ٹھیک ہوتا ہے، کیوں پنش کرنے سے تو کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ٹیچر بھی اور پیرنٹ بھی اور فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، بچے کا گراف اور نیچے سے نیچے آتا ہے اور سارے معاملات جو ہیں وہ غلط ہوتے جاتے ہیں۔ جی والدین تو بہت زیادہ مارتے ہیں بچوں کو گھر میں، اگر خاص طور پہ پی ٹی ایم میں آپ نے اس طرح کے رویے سے بات کو بڑھایا کہ آپ کا بچہ یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، تو میں نے تو یہاں پہ اپنے پاس اصول رکھا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی ہمارے پاس چیلنجنگ بیہیویئر ہوگا ہم اس کا سلوشن دے کے پیرنٹ سے بات کریں گے۔ اور اسی طرح یہی بات ہے فوڈ اور واٹر ڈینائی کر دینا، جب بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے، اب ایک چھوٹا بچہ ہے ٹھیک ہے اس نے آج کوئی کام نہیں کیا، روٹین میں کر لیتا ہے، اب آپ کو غصہ آیا ہوا تھا اور آپ نے کہا کہ آج تو بس جو بھی کام نہیں لائے گا نا میں نے اس کو بریک میں نہیں جانے دینا، اب وہ چھوٹے بچے کو بھوک لگی ہوئی تھی، آپ نے اس کو لنچ نہیں کھانے دیا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ مجھ سے کسی نے شیئر کیا تھا، ایک کلاس ختم ہوئی، ٹیچر باہر کی، گرمی کا موسم تھا، بچے نے اپنی تھرمس سے اپنے پاس سے پانی پی رہا تھا، کوئی اور شرارت نہیں کر رہا تھا، دوسری ٹیچر انٹر ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہ پانی پی رہا ہے تو اس کو غصہ آ گیا، اور اس نے کیا کیا، اس بچے کی تھرمس پکڑی اور ان کی کلاس کے باہر وہیں کوریڈور میں جہاں باتھ روم تھا اس کے باہر رکھ دی اور کہا کہ جب اب تم نے پانی پینا تو جاؤ وہاں جا کے باتھ روم میں کھڑے ہو کے پانی پیو۔ کین یو امیجن کہ مطلب میں آپ کو ایسی ایسی دکھ بھری داستانیں سنا سکتی ہوں، اور یہ میں کوئی 1960 کی سٹوری نہیں آپ کو سنا رہی ہوں، یہ آج کل کے دنوں کی کہانیاں میں آپ کو ساری سنا رہی ہوں کہ ٹیچرز جو ہیں وہ کس کس طرح سے بچوں کو پنش کر رہی ہوتی ہیں۔ پنشمنٹ جو ہے اس سے بہت سارے مسئلے مسائل سامنے آتے ہیں، فزیکل بھی آتے ہیں، اور اس میں مثلاً آپ نے زور سے مارا تو ایشیاٹک نرو ڈیمیج آتی ہے، یہ جو کیونکہ آپ نے پیچھے کمر میں مارا، کبھی کبھار ہمارے سامنے ایسے کیسز آ جاتے ہیں کہ ٹیچر نے صرف ایک چپت لگائی اور بچہ جو ہے وہ ڈھہ گیا، برین ہیمریج ہو جاتا ہے، بروزز تو اکثر نیل پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی فریکچرز بھی ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کی وپ لیش انجری ہو جاتی ہے، اور کچھ کیسز میں ڈیتھ بھی جو ہے بچوں کی ہو جاتی ہے۔ لیکن اصل چیز جو ہے، اگر ہم فزیکل پنشمنٹس تو کم ہوتی ہیں، جو اصل چیز دیکھنے کی ہے وہ آپ سمجھیں کیا ہوتا ہے اس سے، یعنی مینٹل طور پہ۔ اب آپ سوچیں کہ ایک بچہ ہے جس کو ٹیچر ڈسپلن کرنے کے نام پہ یہ سزائیں دے دیتی ہے، کوئی ایک دو زیادہ کم جو بھی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ٹیچرز بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ میں تو بہت اسٹرکٹ ٹیچر ہوں، تو اس میں کیا کیا مسئلے مسائل آتے ہیں، مینٹلی کیا مسئلے مسائل آتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میرا بیٹا کلاس 3 یا 4 میں تھا، ماشاءاللہ اچھا لائک اسٹوڈنٹ تھا، لیکن جب ان کی نیا بیچ شروع ہوا تو اس نے کہا کہ اماں جب ہماری انگلش کی ٹیچر ہمیں پڑھانا شروع کرتی ہیں تو میرا دل دھک دھک کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں کلاس 3 یا 4 کا بچہ جب یہ کہہ رہا ہو تو ماں کی کیا حالت ہوگی، اور ایسی ماں جو یہ سب چیزیں پڑھتی ہے اور ان کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ میں تو اگلے دن اسکول پہنچ گئی، اور جب میں نے جا کے وہاں سیکشن ہیڈ سے بات کی کہ آپ ذرا دیکھیں، تو انہوں نے نا فوراً ٹیچر کو بلا لیا، ٹیچر آئی، انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کے بچے کا کیا نام ہے، میں نے ان کو جب بتایا تو کہتی ہے وہ تو بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو تو میں کچھ بھی نہیں کہتی۔ تو میں نے ان سے کہا میری بات سنیں، جب آپ کلاس میں، اور ساتھ ہی کہتی ہے ہاں لیکن میں اوور آل ڈسپلن رکھتی ہوں اپنی کلاس کو، میں اسٹرکٹ ہوں، میں کسی کو غلط کام نہیں کرنے دیتی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جو آپ ڈسپلن کے نام پہ کر رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، زور سے بول رہی ہیں، بچوں کو اتنا کنٹرول کر رہی ہیں، تو میرا جو بچہ ہے وہ اور اس جیسے اور جو بچے ہیں ان کی حالت غیر ہو رہی ہے، انہوں نے جو کام کرنا ہے وہ نہیں کر پا رہے، وہ آپ کو پروڈکٹیوٹی اپنی نہیں دے پا رہے۔ سو مینٹلی جو کیا مسئلے مسائل پنشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، انزائٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اسٹوڈنٹس کی۔ میرے پاس ہاسپٹل میں کتنے ہی بچے ایسے آتے ہیں جو آ کے مجھے یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں درد ہوتی ہے۔ بہت سے بچے صبح ناشتہ اس لیے نہیں کرتے کہ یا اللہ جو پہلا ہی پیریڈ ہے اس میں وہ ٹیچر ہیں جو جلاد کی طرح وہاں کھڑی ہوئی ہیں۔ بچوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ایک زمانے میں ڈپریشن کی بیماری جو تھی وہ 30 ایئر سے اوپر ہوتی تھی، کرتے کرتے وہ 15 سال، اور اب ہمارے پاس کلاس 5 6 کے بھی بچے آ جاتے ہیں جن کو ڈپریشن کے سمٹمز نظر آتے ہیں۔
بچوں کے اندر اگریسونیس آ جاتی ہے. جو ہم ہر بات پہ کہتے ہیں نا بچے آج کل کے بہت ہائپر ہیں, تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کے جو مینٹورز ہیں گھر میں, والدین ان کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں, کیسے ڈسپلن کر رہے ہیں, اور اسکول میں اساتذہ کیسے ڈسپلن کر رہے ہیں. اسی طرح ہم ان کو ماڈل کرتے ہیں غلط بیہیویئر, یعنی آپ اگر چیخ رہی ہیں چلا رہی ہیں تو رول ماڈل ہے نا, آپ کیا ان کو سکھا رہی ہیں. کئی بچے سوشل ودرول میں چلے جاتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو کرتے نہیں ہیں. ایک دفعہ بچوں کے اسکول میں ان کی ٹیچر نے مجھے ملی تو انہوں نے بہت کنسرن کے ساتھ مجھے کہا کہ کل میرے پاس ایک فری پیریڈ تھا, تو میں نے سب بچوں کو کہا کہ 2 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ اور اپنے فرینڈس کے ساتھ ویسے ہی گپ شپ لگا لو. تو وہ کہتی ہیں کہ آدھی کلاس ایک طرف ہوگی, دوسری آدھی کلاس ایک طرف ہوگی, اور آپ کا بچہ درمیان میں اپنے ٹیبل پہ بیٹھا رہا اور وہ کہتا کہ میں نے کسی سے بات نہیں کرنی, میں یہیں ٹھیک ہوں. مجھے بھی تھوڑا سا اب نارمل لگا کہ اچھا اس نے کیوں ایسے کیا. مجھے وہ کہتی ہیں کہ کیا گھر میں بھی اس کا ایسا بیہیویئر ہے, آپ تو کسی سائیکائٹرسٹ کو یا سائیکالوجسٹ کو دکھائیں. پھر میں نے گھر میں سوچا کہ نہیں, گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہے, شرارتیں کرتا ہے. پھر ہمارے کچھ فیملی فرینڈز ہیں, ان کے ساتھ بھی خوب اس کا کھیلنا اور سب کچھ ہوتا ہے. خیر جب بچہ گھر آیا تو میں نے اس کو یہ ساری بات بتائی کہ بیٹا اس طرح سے آپ کی ٹیچر کہہ رہی تھی, تو وائی ڈو یو ڈو دیٹ. تو اس نے مجھے کہا کہ اماں مجھے نا ٹیچر سے ڈر لگتا ہے, کیونکہ کبھی کبھی وہ ہمیں کوئی ایکٹیویٹی خود کہتی ہیں کرو اور بعد میں اسی پہ ہمیں ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں. تو میں نے سوچا کہ اگر میں ایکٹیویٹی میں شامل ہوا اور پھر میں نے کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ سب کے ساتھ مجھے ڈانٹیں گی, تو میں نے سوچا میں اکیلا ہی بیٹھا رہتا ہوں, وہ بہتر ہے, کم از کم ڈانٹ پڑنے کا چانس تو نہیں ہوگا نا. یعنی آپ امیجن کریں کہ یہ کیا ہے, اور اگر میں ٹیچر کو یہ بات بتاؤں تو وہ اور اس پہ برسنا شروع کر دے گی کہ اچھا میں تمہیں کب ڈانٹتی ہوں اور میں تمہیں کب ایسے کرتی ہوں. ڈیلیکوینسی اور سبسٹنس ابیوز, یعنی بچہ جو ہے وہ مینٹل ڈس آرڈرز میں جانا شروع ہو جاتا ہے, اور کئی دفعہ یہ ڈرگز وغیرہ لینے کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان بچوں میں کسی قسم کا کانفیڈنس نہیں رہتا. سو یہ کیوں ہوتا ہے, اس لیے ہم کیوں بچوں کو پنش کرتے ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی بائی لارج والدین اور جو اساتذہ ہیں وہ بچے کو سزا نہیں دینا چاہتے, لیکن وہ اس کو یوز کرتے ہیں ایز میتھڈ آف ڈسپلن. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ڈسپلن میں اور پنشمنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نا بچے کو اچھا بیہیویئر سکھا رہے ہیں, اور اچھا بیہیویئر سکھانے کا یہی طریقہ ہے کیونکہ ہم نے بھی بچپن میں مارے کھا کھا کے, تانے کھا کھا کے یہ سب کچھ سیکھا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اٹ پرووائڈز امیڈیٹ بٹ ٹیمپرری سپریشن آف انڈیزائربل بیہیویئر. مثلاً آپ دیکھیں مائیں تو یہ بہت ٹپیکلی کہتی ہیں, میں نے پیار سے 10 دفعہ سمجھایا سمجھ نہیں, جوتا اٹھایا نا تو دیکھو 2 منٹ میں کام کر لیا, آنکھیں دکھائی نا تو دیکھو سارا کام ہو گیا, پہلے میں اتنا پیار کر رہی تھی, بیٹا ایسے کر لو, بیٹا یہ کر لو. تو اس سے امیڈیٹ رزلٹ آپ کو مل جاتا ہے, لیکن لانگ ٹرم میں بچہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں سیکھتا. ماں باپ بھی اوور لوڈڈ ہیں, ٹیچرز بھی اوور لوڈڈ ہیں. اب وہ کہتی ہے اچھا ڈسپلن ٹیکنیک کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑے گی نا, تو میں بس ایک ان کو بات بولوں گی اور مسئلہ سارا جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جائے گا. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم ہیلپنگ دیم ٹو لرن بیہیو, ہم تو ان کو اچھا بیہیو کرنا سکھا رہے ہیں, ہم تو ان کو تمیز سکھا رہے ہیں. یعنی کمال ہے بھائی, بدتمیزی کر کے استاد تمیز سکھا رہا ہے, اور گھر میں ماں باپ چیخ چنگھاڑ کے اور اس کو ڈنڈے لگا کے تو اس کو سکھا رہے ہیں کہ بیٹا ہمیں اچھا انسان بننا چاہیے. تو ایسے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کب ہوگا. لیکن ہو کیا رہا ہے, بچے جن کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے وہ کیا بن جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دے آر ناٹ ایبل ٹو آسک کوشچن, وہ سوال نہیں پوچھتے نا. ہمارے زیادہ تر بچے جب ہم کلاس روم انوائرمنٹ میں ان کو کہتے ہیں سوال پوچھو تو وہ سوال نہیں پوچھتے. کیوں نہیں پوچھتے؟ ان کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہوتا. میجورٹی کے ذہن میں سوال ہوتا ہے, لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ ٹیچر ہی کئی دفعہ کہہ دے گی واٹ اے اسٹوپڈ کوسچن, یہ کوئی سوال ہے بڑا پوچھنے والا. آپ لوگوں کو اتنی اچھی طرح میں نے سمجھایا ہے پھر بھی آپ ایسے سوالات پوچھ رہے ہیں. یعنی کسی سوال پہ وہ انکریج نہیں کرتی, ویسے کہتی ہیں پوچھو پوچھو پوچھو, لیکن سوال پوچھا نہیں تو انہوں نے ہی سب سے پہلے مذاق اڑانا شروع کر دینا ہے. تو بچے پھر خاموش رہتے ہیں, سوال نہیں پوچھتے. بچے جو ہیں شیٹر ہو جاتے ہیں, بچوں کے اندر کمپلیکسز ڈیولپ ہو جاتے ہیں, بچے اداس رہتے ہیں, بچوں کے اندر شائنس بہت زیادہ آ جاتی, بچے ڈرتے ہیں. بچے جو ہیں وہ اسرٹیو نہیں ہوتے, وہ اپنی بات نہیں کہہ سکتے ٹیچر کے سامنے کہ ٹیچر میں صحیح کہہ رہا ہوں, میں نے یہ کام نہیں کیا. بچہ بیچارہ گھبرا جاتا ہے, اور بچوں کے اندر نیگیٹیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ آتی ہے. اب آپ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو الٹیمیٹلی جب وہ گرو اپ کرتے ہیں تو ان کے اندر یہ ٹریٹس آئے. اب اگر وہ کہیں خود ٹیچر لگ گئے تو انہوں نے بھی یہ کام کرنے شروع کر دیے.
اور یہ کام چلتے چلے جاتے ہیں. یہ تو ہماری سوسائٹی کا ایسا حصہ ہے کہ وہ بس ختم ہی نہیں ہوتا. جی not letting them have their own opinion, مطلب بچے کو ہم وائس نہیں کرنے دیتے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے. آپ کسی کی بھی فیلنگز کو ویلیڈیٹ ضرور کریں. یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کمیونیکیشن سکلز کو اسٹرانگ کرنے کا کسی کے ساتھ. اور ویلیڈیشن کا یہ مطلب صرف ہوتا ہے کہ آپ کہیں ٹھیک ہے جو آپ سوچ رہے ہیں ٹھیک, آپ اپنی سوچ میں ٹھیک ہو سکتے ہیں, اور اب آپ اس سے آگے اس کو بتاتے ہیں کہ میرے خیال سے آپ کو یہ کام ایسے یا ایسے کرنا چاہیے. تو یہ کام بہت ضروری ہے. افیکٹس آف پنشمنٹ کیا ہوتے ہیں؟ بچہ ہمیشہ فیل کرتا ہے, گلٹی ہوتا ہے, اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہے, برا سمجھتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی قابل نہیں ہوں. بہت سال پہلے جب میں اس طرح کا ٹاپک ایک پریپیئر کر رہی تھی تو اپنی بہن سے بات کر رہی تھی, مجھ سے کافی چھوٹی ہے, ڈاکٹر ہے, بہت لائق ہے ماشاءاللہ, ہمیشہ فرسٹ پوزیشن لینے والی لائق بچی. میں نے ایسے اس کو کہا اپنی بہن کو کہ میں تو چلو پھر بھی ذرا ایسی تھی, کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا, کالج میں کبھی فرینڈس کے ساتھ مل کے کچھ ہنسی مذاق بھی کر لیا, ہمیں پھر ٹیچر ڈانٹ بھی دیتی تھیں, وارن بھی کر دیتی تھیں, لیکن تم تو بہت لائق ہو نا اور بہت اچھا پڑھنے والی ہو, تو تمہیں تو کبھی ڈانٹ نہیں پڑی ہوگی. جب میں نے اس کو کہا نا تو وہ چپ ہو گئی, سوچتی رہی, بولی کچھ نہیں. اگلے دن مجھے کہتی ہے کہ باجی آپ جو مجھے یہ پوچھ رہی تھی نا, تو میں نے سوچا تو مجھے بھی کئی دفعہ ڈانٹ پڑی ہے اور ٹیچر نے سزا دی ہے. تو میں نے کہا تم نے تو کبھی ذکر نہیں کیا. کہتی اس لیے ذکر نہیں کیا, آئی تھاٹ آئی ڈیزروڈ اٹ. اب سوچے میرا دل ٹوٹ کے رہ گیا اس وقت کہ واقعی دس از اے فیکٹ. اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کبھی آگے نہیں کہا کہ میں نے سوچا میرا ہی قصور تھا اس لیے مجھے یہ سننے کو ملا. آپ دیکھیں گھروں میں بھی ایسے ہوتا ہے, اگر کوئی بچہ جا کر بتا بھی دیتا ہے کہ ٹیچر نے آج مجھے کھڑا رکھا, تو اماں کیا کرتی ہیں, کیا اسکول میں آ کے ٹیچر کو کہتی ہیں کہ جی میں نے آپ کو کھڑا رکھنے کے لیے اسکول بھیجا تھا, بچے کو کھڑا میں گھر میں بھی رکھ سکتی تھی کلاس سے باہر, اگر آپ نے کھڑا کر کے اسے پڑھانا نہیں تھا, میں نے پڑھانے کے لیے بھیجا تھا آپ کو, کیا آپ اسے پڑھائیں, آپ کو طریقہ آنا چاہیے کیسے پڑھائیں. ماں کیا کہتی ہے بچے کو, بہت اچھا ہو, تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا, یو ڈیزرو اٹ. وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ جسٹیفائڈ ہے, اس کے اندر یہ گلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو برا انسان سمجھنا شروع کر دیتا ہے. کئی بچوں کے اندر ریبیلین آ جاتا ہے, باغی پنا آ جاتا ہے. وہ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا بدتمیز ہے, ٹیچر کہتی ہے اسکول میں کام نہیں کرتا, اور جب میں نے اس کو وارن کیا, بتایا, تو یہ آگے سے آنکھیں دکھا رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے میرے ساتھ. بچے اگریسو, یہ ہم نے بات کرنی تھی, اور بچے بہت سے انڈیزائربل بیہیویئرز دینا شروع کر دیتے ہیں, اور ان کے اندر کبھی بھی کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بھی کام کر سکیں. ابن خلدون نے کہا, ان کی سینگ ہے کہ ڈسٹرائز نیچرل انٹیلیجنس, پاور آف تھنکنگ اینڈ کیوریوسٹی. جی کوشچن آپ کا آ رہا ہے, سم اسٹوڈنٹس ایکسپلائٹ اوور پروٹیکٹیو نیچر آف پیرنٹس. دیکھیں اوور پروٹیکٹیو تو ہم نے ہونا ہی نہیں ہے نا, ہم نے بیلنس لانا ہے, ہم نے صحیح طریقے سیکھ کے اس کے اوپر کام کرنا ہے. یہی ہماری پرابلم ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ دو ایکسٹریمز پہ رہتے ہیں. یہاں پہلے, اور اکثر مائیں بھی جب میرے پاس کوئی چیلنج آتی ہے وہ یہی کہتی ہیں, دیکھیں میں نے اس کو ہر طرح سے سمجھایا, میں نے اس کو پیار کیا اور میں نے اس کو مارا, میں نے دونوں چیزیں کی. جب میں ان کو کہتی ہوں ایکسیسو پیار بھی ٹھیک نہیں ہے اور مار بھی ٹھیک نہیں ہے, تو وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں, کہتی ہیں مطلب کیا پھر کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں اگر آپ ہمارے بچے یوٹیوب چینل پہ میرے جائیں, اتنے لیکچرز, اتنے سیشنز میرے موجود ہیں, اگر آپ ایک ایک کو سننا شروع کریں اور اپلائی کرنا شروع کریں, آپ کو سارے کانسیپٹس درست ہو جائیں گے انشاءاللہ. سو ابن خلدون نے کیا کہا کہ ڈسٹرائز نیچرل انٹیلیجنس, پاور آف تھنکنگ اینڈ کیوریوسٹی. بچے کی ساری وہ جو کریٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے بچہ دھوکہ دینا شروع کرتا ہے. جب بچہ آپ سے جھوٹ بولنا شروع کر دینا تو سمجھ جائیں کہ آپ کسی معاملے میں سخت ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے, مطلب کئی دفعہ ماں باپ یا ایون اساتذہ صحیح چیز سکھا رہے ہیں, مثلا کہہ رہے ہیں چیٹنگ نہیں کرنی ہے, بچے نے چیٹنگ کی, وہ مانتا ہی نہیں کہ میں چیٹنگ کی, وہ جھوٹ بولتا ہے کیونکہ اس کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ مجھے سزا ملے گی. اب ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کے اور طریقے ہوتے ہیں. پھر یہ جو پنشمنٹ ہوتی ہے بچے کو فیوریس کرتی ہے, ڈیفائنڈ کرتی ہے, غصے میں بچہ آ جاتا ہے, باغی ہو جاتا ہے. اکثر اوقات بچے جو پہلے غلط بیہیویئر دے رہے ہوتے ہیں اس سے بھی برا بیہیویئر دینا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں, پنش کرنے سے, سزا دینے سے آپ کبھی بھی کسی کو لرننگ نہیں سکھا سکتے, بلکہ ہم صرف نفرتیں بانٹتے اور سکھاتے ہیں. اور ڈاکٹر بینجامن اسپاک نے کہا تھا, اٹ بریکس دا چائلڈز ہارٹ. یعنی بچہ بھی تو انسان ہے نا, بچے کو ہم انسان سمجھتے نہیں ہیں. اسی طرح بہت سال پہلے کی بات ہے, جب میرے بچے چھوٹے تھے تو ہم کسی گیدرنگ میں گئے ہوئے تھے, کسی نے ڈنر پہ, کافی بڑی گیدرنگ تھی, انوائٹ کیا ہوا تھا. ہم فرینڈس بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے, کھانا بالکل لگ گیا تھا, ہمیں نظر آ رہا تھا کہ بس وہ سرو کر رہے ہیں, بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی, وہ چھوٹے تھے. تو ہم نے بچوں سے کہا کہ جاؤ آپ لوگ پہلے سے پلیٹس پکڑو اور کھانا کھانا شروع کر دو. بچے وہاں گئے اور ہم پیچھے پیچھے چلتے آ رہے تھے.
جب انہوں نے وہ جو ویٹر تھے ان کو کہا انکل ہمیں پلیٹ دے دیں، تو انکل نے کیا کیا، بجائے کہ پلیٹ دیں ان کو کہا چلو پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو. اور اس کے 2 سیکنڈ کے بعد میں اور میری فرینڈ آگے ہوئے تو انہوں نے کہا میم، انہوں نے جناب فٹافٹ ہمیں پلیٹ حاضر کی. ہماری سوسائٹی میں ایسے ہی ہیں. اب آپ دیکھیں جہاز میں آپ جاتے ہیں تو جہاز کا آپ کو پتہ ہے اصول کیا، پوری دنیا میں یہ اصول ہے، جس کا بچہ ہے جن کے ساتھ ان کو پہلے بٹھایا جاتا ہے، اور جب جہاز لینڈ کرتا ہے تو وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں، انڈر 5 ایئر کے بچے ہیں، باقی سب لوگ بیٹھے رہیں اور وہ اپنی سیٹوں سے اٹھیں اور پہلے ان کو نکلنے دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ہم پرواہ ہی نہیں کرتے، کسی کا بچہ ساتھ ہے کسی کو ہیلپ نہیں کرتے، بلکہ غصے سے دیکھتے رہتے ہیں کہ استغفر اللہ کیا مصیبت ہے، یہ بچے والی میرے ساتھ بیٹھ گئی اور یہ بچہ جو ہے اس کو مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے.